بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سامنے اس وقت جو کتاب ہے وہ ہے پن عطار۔ پن عطار جو کہ فرید الدین عطار کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے بہت سے موضوعات پر بات کی ہے، تو ان میں سے اس وقت میں آپ کے سامنے جو انہوں نے مہمان کی تعظیم کے متعلق کہا ہے، جس کا عنوان ہے در بیان تعظیم مہمان، تو جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اردو ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای برادر مهمان را نیک دار، هست مهمان از عطای کردگار۔ اے بھائی، مہمان کے ساتھ اچھی طرح پیش آ، مہمان دراصل عطائے خداوندی ہے۔ مہمان روزی بخود می آورد، مہمان روزی بخود می آورد، مہمان اپنے ساتھ اپنی روزی خود لاتا ہے۔ پس گناہ میزبان را می برد، بس جب جانے لگتا ہے تو میزبان کے جو گناہ ہیں وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ ہر کے را جبار دارد دشمنش، جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، باز دارد مہمان از مسکنش، تو مہمان کو اس کے گھر سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی جب ہمارے گھروں میں مہمان نہ آئیں تو سمجھیں کہ پھر اللہ ناراض ہے۔ ای برادر دار مہمان را عزیز، تا بیابی عزت از رحمان تو نیز۔ ای برادر، اے بھائی، دار مہمان را عزیز، مہمان کو عزیز رکھ، اس سے پیار کر، تا بیابی عزت از رحمان تو نیز، تاکہ تو اللہ کے نزدیک باعزت ہو جائے۔ مومنی کو داشت مہمان را نیکو، حق گشاید باب جنت را برو۔ جو مومن مہمان کے ساتھ بھلا برتاؤ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہر کے را شد تب از مہمان مسلول، یہ جو اردو میں ہم طبع کہتے ہیں نا، تو فارسی میں جو ادائیگی ہے وہ تب، جیسے شمع ہم کہتے ہیں دوسرے شم، ہم کہتے ہیں جمع کو جم، اس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں۔ ہر کے را شد تب از مہمان مسلول، از وی آزرده خدا و رسول، خدا و هم رسول۔ ہر کے را شد تب از مہمان مسلول، مہمان مسلول، از وی آزرده خدا و هم رسول، جس کے برتاؤ سے مہمان رنجیدہ ہو، اللہ اور اس کا رسول اس سے رنجیدہ و ناراض ہو جاتے ہیں۔ بندئی کو خدمت مہمان کند، خویش را شائستہ رحمان کند۔ جو شخص مہمان کی خدمت کرتا ہے، خود کو لطف خداوندی کا مستحق بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ہر کے مہمان را بروی تازه دید، از خدا الطاف بی انداز دید۔ جس نے مہمان کو خندہ پیشانی اور خوش روئی سے استقبال کیا، اسے اللہ کی بے حد مہربانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ از تکلف، اب یہ میزبان سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مہمانداری ہو، لیکن کچھ چیزوں کا میزبان نے کچھ مزید خیال رکھنا ہے۔ از تکلف دور باش اے میزبان، اے میزبان تو تکلف میں نہ پڑ، زیادہ تکلف نہ کر۔ از تکلف دور باش اے میزبان، تا گرانی نبودت از مہمان، تاکہ تجھے مہمان کے آنے سے گرانی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی تکلف نہ کرو، کیونکہ جب مہمان آتا ہے اور ہم تکلفات میں جب پڑھتے ہیں کہ یہ بھی بنانا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ مطلب انسانی طبیعت ہے نا کہ اس پر فائنانشلی اگر برڈن پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مہمانداری کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن اگر اس کو ریلیکس موڈ میں ما حاضرہ، یا یہ کہ جو ایزیلی اویلیبل ہو یا جو ایزیلی کر سکتا ہو تو وہ کرے۔ از تکلف دور باش ای میزبان، تا گرانی نبودت از مہمان۔
اس میں دو باتیں ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ مہمان اچانک آ گیا ہے تو پھر آپ جو موجود ہے یا جو ایزیلی آپ دے سکتے ہیں وہ دیں، لیکن اگر آپ نے باقاعدہ دعوت کی ہے تو وہ تو پھر سچویشن اور ہوتی ہے، اس میں پھر آپ تکلف کر بھی سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، مہمان را ای پسر اعزاز کن، گر بود کافر برو در باز کن، یعنی اے بیٹے مہمان کا اعزاز اور احترام کر۔ یہ جو سٹائل ہے نا، اے بیٹے، اے بھائی، یہ مطلب جو فارسی ادب ہے ہمارا، کلاسیکل فارسی ادب ہے خاص طور پر، اس میں اسی طرح سے ہی مطلب وہ ہوتا ہے، یعنی یا تو بھائی کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے یا پھر بیٹے کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے یا مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی یہ ہم سارے بیٹے ہیں، ہم سارے بھائی ہیں، یعنی جو بھی ہمارے جو میں نصیحت کر رہا ہے وہ شاعر ہو سکتا ہے یا پھر نثر نگار کوئی ہو سکتے ہیں۔ مہمان را ای پسر اعزاز کن، گر بود کافر برو در باز کن، اے لڑکے یا اے بیٹے مہمان کا اعزاز و احترام کر، اگرچہ مہمان کافر ہو اس کے لیے بھی اپنے گھر کا دروازہ کھول دے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، کار اہل بخل را تلبیس دان، در جہنم ہمدم ابلیس دان، کنجوسوں کے کام کو فریب سمجھ، یعنی جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو کنجوس ہوتے ہیں، ان کے کام کو فریب سمجھ، دوزخ میں شیطان کا ساتھی سمجھ، دوزخ میں وہ شیطان کے ساتھی ہوں گے جو کنجوسی کرتے ہیں۔ ہیچ ممیز نہ گزرا سوئے بہشت، کوئی بخیل جنت کی طرف سے نہیں گزرے گا، بلکہ با او کی رسد بوئے بہشت، تو کہتے ہیں جب وہ جنت سے گزرے گا ہی نہیں تو اس تک جنت کی خوشبو کیسے پہنچے گی؟ یعنی ممکن ہی نہیں کہ کوئی جنت میں جائے، یعنی کوئی بخیل شخص جنت میں جائے اور اس کو جنت کی خوشبو پہنچے۔ آن کے می خوانند مر او را سکر، اس کے ٹھہرنے کا مقام خاص طور پر دوزخ ہے۔ اہل کبر و بخل را باشد مکر، تو کہہ رہے ہیں کہ یہی مغروروں اور بخیلوں کا ٹھکانہ ہے، جو غرور کرتے ہیں اور متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اے پسر در مردمی مشہور باش، از بخیلی وز تکبر دور باش، اے بیٹے تو سخاوت میں مشہور ہو جا، تیری شہرت جو ہونی چاہیے وہ سخاوت ہونی چاہیے، سخی ہونی چاہیے، اور بخیلی سے اور تکبر سے تو دور رہ۔ اور آخر پہ کہتے ہیں کہ با سخا باش و تواضع پیش گیر، سخاوت اور تواضع کا طریقہ اختیار کر، تا شود روی دلت بدر منیر، تاکہ تیرا دل روشن چاند کی طرح ہو جائے۔ واہ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔